اسلام آباد میں پچھلی ایک دہائی سے رہائش پذیر مشکوک امریکی عورت سینتھیا ڈی ریچی کے سہولت کار کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور وفاقی وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں قیام کے دوران وہ کسی قسم کی ملک دشمن یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں رہی، اور یہ کہ وہ 31 اگست سن 2020 تک قانونی طور پر پاکستان میں قیام پذیر رہ سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزارت داخلہ کے اس موقف کو سختی سے رد کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اداروں نے سینتھیا کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش کردہ رپورٹ میں دروغ گوئی سے کام لیا ہے، کیونکہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ان کی جماعت کے وزراء پر جھوٹے اور لغو الزامات لگا کر اس عورت نے پاکستان کی ساکھ اور ملکی مفادات کو کس قدر ٹھیس پہنچائی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانبدارانہ رپورٹ سے ثابت ہو گیا ہے کہ پی پی مخالف سینتھیا کے پیچھے کون سے خفیہ ہاتھ کار فرما ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے سینتھیا ڈی ریچی کو کلین چٹ دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ انہی کی کٹ پتلی ہے۔ 17 جولائی کو سینتھیا ڈی ریچی کو ملک بدر کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر عدالت نے سماعت کی، جس میں وزارت داخلہ کی جانب سے سیکیورٹی اداروں کی ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ خیال رہے کہ مشکوک امریکی شہری سینتھیا ڈان ریچی کو ملک بدر کرنے کی درخواست پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما افتخار احمد نے دائر کر رکھی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ امریکی شہری کے پاکستان میں ویزے کی میعاد نہ صرف ختم ہو چکی ہے بلکہ وہ ایسی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں جو کہ ملک کے خلاف ہیں۔ دوسری طرف وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ سینتھیا اپنی سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی پاکستان میں مقیم ہے۔ واضح رہے کہ وزارت داخلہ ISI کی کلیئرنس کے بعد ہی غیر ملکیوں کو کسی قسم کی کلیئرنس دیتی ہے، جیسا کہ سینتھیا کے معاملے میں بھی ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سینتھیا کا پاکستان میں قیام کے لیے ویزا 30 جون سن 2020 کو ختم ہو گیا تھا، لیکن اسے خصوصی طور پر 3 ماہ کے اضافی قیام کی اجازت دی گئی۔ اب اس نے پاکستان میں مزید قیام کے لیے دوبارہ 1 سال کا ویزا اپلائی کر دیا ہے۔ سینتھیا ڈی ریچی کے حوالے سے وزارت داخلہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 17 جولائی کو یہ کہنا کہ وہ کبھی بھی پاکستان مخالف کسی سرگرمی میں ملوث نہیں رہی اور یہ کہ وہ قانون کی پاسداری کرنے والی خاتون ہے، اس کے یہاں سہولت کاروں کے حوالے سے بڑے واضح اشارے دیتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں وزارت داخلہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سینتھیا پاکستان میں پچھلے 10 برس سے کیا کر رہی ہے۔ اس رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ 10 برسوں سے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد سے ہی پاکستان میں مقیم ہے۔ وزارت داخلہ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ سینتھیا کے پاس پاکستان میں رہنے سے متعلق تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں اور اس کے ویزے کی میعاد 31 اگست تک ہے۔ ملک بدری کی درخواست کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کے حکم پر سینتھیا ڈی ریچی کے پاکستان میں قیام سے متعلق وزارت داخلہ کا بیان بھی عدالت میں پیش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سینتھیا نے اپنے ویزے میں توسیع کی الگ درخواست بھی دے رکھی ہے اور جس پر فیصلہ اس کے ویزے کی میعاد گزرنے کے بعد قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ عدالت نے اس درخواست پر مزید کارروائی 24 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب درخواست گزار کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ وہ وزارت داخلہ کی اس رپورٹ کو نہیں مانتے۔ وہ اپنے دلائل کے دوران یہ ثابت کریں گے کہ سینتھیا ڈی ریچی کو ویزے میں دی جانے والی توسیع نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ وہ پاکستان میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سیکریٹری داخلہ اس معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی نہیں کر رہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ مہینے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے امریکی شہری سینتھیا ڈی ریچی کی جانب سے دائر کردہ ایک درخواست کو مسترد کرتے ہوئے FIA کو ان کے خلاف تحقیقات جاری رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان نے سابق حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر شکیل عباسی کی جانب سے دائر کردہ ایک درخواست پر FIA کو سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف تحقیقات کا حکم دے رکھا ہے۔ درخواست گزار نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف نازیبا ٹویٹس کرنے اور درخواست گزار کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست کی تھی۔ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اور FIA میں جاری تحقیقات کو رکوانے کے لیے سینتھیا ڈی ریچی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جو کہ 22 جون کو مسترد کر دی گئی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد پولیس سینتھیا ڈی ریچی کی طرف سے سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کو بھی مسترد کر چکی ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ درخواست گزار کی جانب سے سابق وفاقی وزیر داخلہ پر مبینہ جنسی زیادتی اور جسمانی طور پر ہراساں کرنے کے جو الزامات عائد کیے گئے، ان کے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔